السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میرا نام ہے عامر نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل الغازی سیزن 3 ایپیسوڈ 52 کی ہائی لائٹس۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں اسلحان خاتون اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا اللہ تو میری جان لے لے لیکن مجھے ایسے شخص کی بیوی نہ بنائیے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو میں ارطغرل صاحب کا اور اپنے بھائیوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ دوسری طرف دوان باقی سپاہیوں کے ساتھ اسلحان خاتون کی تلاش میں ہوتا ہے اور راستے میں اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جب تک ہمیں اسلحان خاتون کا پتہ نہ چل جائے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر ویسولس اپنے ایک کمانڈر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیلینا صاحبہ کہاں پر ہیں۔ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہیلینا صاحبہ کو آخری مرتبہ ایک ترکی شخص کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ویسولس شدید ترین غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کو زور سے زمین پر دے کر مارتا ہے اور اس سپاہی سے کہتا ہے کہ اس کو ہر حال میں فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی وہ کمانڈر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف غدار سپاہی بوگائے اورال کو اور الیار کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر باتو خان نے اس کو آنے کا کہا تھا۔ دوسری طرف باتو خان اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر کارا جیسر میں بامسی اور ہیلینا ایک جگہ پر واک کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد بامسی ہیلینا سے کہتا ہے کہ ہیلینا صاحبہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہیلینا اس کو کہتی ہے کہ بتائیں کیا بات ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے ارطغرل صاحب کو آپ امانت میں دی تھیں اور جب ارطغرل صاحب کو پتہ چلا کہ آپ کی شادی ویسولس سے ہونے والی ہے تو اس پر ارطغرل بھائی بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ ارطغرل بھائی آپ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہیلینا کو خبر پہنچا دینا کہ ویسولس صاحب سے تھوڑا سا دور رہیں۔ اس پر ہیلینا کہتی ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بامسی کہتا ہے کہ تمہیں اس شخص کی بیوی دیکھنے سے بہتر ہے کہ میری تلواریں ٹوٹ جائیں، میرا گھوڑا گر جائے اور میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور میرے دل میں خنجر گھس جائے۔ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ کچھ سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیلینا صاحبہ آپ کو کمانڈر ویسولس صاحب نے بلایا ہے۔ اس پر ہیلینا کہتی ہے کہ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ آپ کو ابھی جانا ہوگا، آپ کو ساتھ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جب انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گی۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہیلینا کہتی ہے کہ تم لوگ اپنی حد میں رہو۔ اس کے بعد بامسی اپنا اوپر کا لباس اتارتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد جا کے اس سپاہی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ سپاہی تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اس پر بامسی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو پھر ڈالو۔ وہ سپاہی اپنے دوسرے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کے بعد سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور بامسی ان کو اٹھا کر زمین پر مارتا ہے، لیکن ایک سپاہی پیچھے سے اچانک سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح بامسی ان کے قابو میں آ جاتا ہے اور وہ بامسی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے حاجہ تورین اور دمرل بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف بوگائے الیار صاحب سے کہتا ہے کہ رومال ہمیں اسی جگہ پر ملا تھا۔ اس کے بعد قتلوجہ باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ چاروں طرف پھیل جاؤ۔ یہ سننے کے بعد سپاہی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ یہ سارا منظر باتو خان ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سپاہی واپس آ جاتے ہیں اور ان کو کوئی بھی نشان نہیں ملتا۔ واپس آنے کے بعد الیار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے لیے جال پھیلایا تھا، کیونکہ نہ تو یہاں پہ کسی قسم کے نشان ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سراغ ہمیں ملا ہے۔ اتنی دیر میں باتو خان اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیتا ہے اور وہ تیر چلانے لگتے ہیں، جس پر کافی سارے سپاہی نیچے گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تیر مارنے کے بعد جب ان کے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو باتو خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ الیار صاحب سے کہتا ہے کہ الیار صاحب میں نے ہمیشہ آپ کی عقل مندی کی تعریف کی ہے۔ اگر اپنے والد صاحب کی بجائے آپ ان زمینوں پر حکمرانی کرتے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی۔ اس پر اورال چیختا ہے اور کہتا ہے باتو خان آگے سے کہتا ہے کہ اورال صاحب آپ تو صاحب کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ آپ ایک قاتل اور برے انسان ہیں اور آپ نے اپنے ہر سازش کی وجہ سے مجھے بیچ دیا اور سارے گناہ میرے اوپر ڈال کے الٹا مجھے پھنسوا دیا۔ کیا ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو قتل کرنے کا حکم آپ نے مجھے نہیں دیا تھا؟ میں نے تو صرف آپ کا حکم مانا تھا۔ نہ صرف یہی بات بلکہ الیار صاحب کو تو اس بات کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ٹوکٹا میش کو آپ نے ہی مروایا تھا اور ساتھ اسلحان خاتون اور حلیمہ سلطان کو بھی آپ نے ہی اغوا کروایا تھا۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، میں یہاں پر جاندار صاحب کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں
اورال کہتا ہے کہ تم حد سے زیادہ ہی بول گئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میری بہن اصلیحان خاتون کہاں ہے؟ اس پر بتو خان کہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تم بھی نہیں پہنچ سکتے اور تمہارے ساتھی بھی نہیں۔ اس کے بعد الیار صاحب قتلوجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کر دو، لیکن جیسے ہی سپاہی حملہ کرنے لگتے ہیں تو ان سپاہیوں میں سے کچھ غدار لوگ اپنے ہی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور ان کو مارنے کے بعد بتو خان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ تینوں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورال، الیار اور قتلوجہ ان سارے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تینوں بتو خان کے کافی سارے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، اس کے باوجود کافی سارے اور سپاہی باہر سے نکل کر آ جاتے ہیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس کے آدمی بامسی کو پکڑ کر ایک قید خانے کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں پر پہلے ہی ایک خطرناک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ بامسی کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور وہ غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں آؤ، میرے پاس ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اتنی دیر میں پیچھے سے وہ گنجا آدمی بولتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ اور تم مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو۔ اس پر بامسی اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں بلکہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اس کے بعد دوبارہ سے بامسی شور مچانے لگ جاتا ہے اور سپاہیوں کو آواز دیتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور بامسی کے گلے کے اندر زنجیر ڈال کر اس کو دبا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں ابھی مار دیتا۔ اس کے بعد بامسی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف بتو خان ان تینوں سے کہتا ہے کہ اپنی تلواریں پھینک دو اور خاموشی سے موت قبول کر لو، نہیں تو میں تمہیں اذیت دے کر ماروں گا۔ اس پر الیار صاحب کہتے ہیں کہ ہم آخری سانس تک تم سے لڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران الیار صاحب کو ایک تلوار لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ویسولیس کا ایک جاسوس بھی وہاں پر چھپ کر یہ لڑائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں ارطغرل صاحب بھی گھوڑے پر آتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں سادتین کوپیک بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کھڑا ہو کر ان کا تماشا دیکھتا ہے۔ ارطغرل صاحب کے سپاہی بہت سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے الیار صاحب کو تلواریں لگ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الیار صاحب کا سامنا بتو خان سے ہوتا ہے، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی ہے اور اس دوران بتو خان اپنی تلوار ہوا کے اندر بلند کرتا ہے تاکہ وہ الیار صاحب کو مار سکے۔ دوسری طرف بامسی صاحب کی اور دوسرے آدمی کی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ لڑائی کے دوران وہ آدمی بامسی کو بہت زیادہ مارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ آدمی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف بتو خان اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے الیار صاحب کو مارنے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے ارطغرل صاحب دیکھ لیتے ہیں اور اپنا خنجر نکال کے مارتے ہیں جو کہ بتو خان کے کمر میں لگتا ہے اور ساتھ ہی وہ نیچے گر جاتا ہے۔ الیار صاحب بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اس کے پاس جاتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ ارطغرل صاحب بار بار الیار صاحب کو آواز دیتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں الیار صاحب کی گردن ایک سائڈ پر ہو جاتی ہے، جس کو دیکھتے ہی ارطغرل صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سادتین کوپیک ہلکی سی مسکراہٹ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب الیار صاحب کو اور باقی لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران الیار صاحب بہت زیادہ زخمی اور بے ہوش ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں حکیم ارکت صاحب بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جس پہ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، الیار صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کے بعد حکیم ارکت صاحب اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو فوراً لے کر خیمے میں پہنچیں۔ اس کے بعد سپاہی الیار صاحب اور باقی سپاہیوں کو لے کر خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والدہ بتو خان نے بہت بڑا جال بچھایا تھا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے الیار صاحب کے اوپر حملہ کر دیا۔ بتو خان کو تو مار دیا گیا ہے، لیکن اصلیحان خاتون کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنی دیر میں سادتین کوپیک بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے سپاہی اصلیحان خاتون کو تلاش کر لیں۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ تلاش کر لیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ دوسری طرف ویسولیس کا جاسوس اس کے پاس واپس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بتو خان نے ان لوگوں کے لیے جال پھیلایا تھا، لیکن اس کے باوجود ارطغرل صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور ان لوگوں نے بتو خان کو بھی مار دیا اور باقی سارے لوگوں کو بھی مار دیا۔ یہ سنتے ہی ویسولیس غصے کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس جاسوس کو ہاتھ مار کے نیچے گرا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس اصلیحان خاتون کا کیا ہوا۔
اس پر وہ جاسوس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ باتو خان نے اس کو کہاں پر چھپایا تھا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اگر ہم نے اس کو نہ بچایا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے خود ہی مر جائے گی، یا پھر کوئی وحشی جانور درندہ وغیرہ اس کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اس پر ویسیلس کہتا ہے کہ امیر ساداتین کو پے کی ہونے والی بیوی کا زندہ رہنا میرے لیے اچھی بات ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے خاطر امن کو قربان کرے گا یا نہیں۔ اس کے بعد ویسیلس ایک خط لکھتا ہے اور اس جاسوس کو کہتا ہے کہ یہ ساداتین کو پے کے پاس پہنچا دو، اور دوسری طرف اپنے ساتھیوں کو اس غار کے پاس بھیج دو اور ان ساتھیوں سے کہو کہ اس غار کی مکمل سیکیورٹی کا دھیان رکھیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کے ساتھی اصلحان خاتون کو تلاش کرنے میں مصروف تھے اور اونچی اونچی آواز میں ان کا نام بلا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوان کو گھوڑے کے کچھ نشانات ملتے ہیں، جس پر وہ باقی سپاہیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ گھوڑے کے نشان اس سائٹ پر جا رہے ہیں۔ اس پر عبد الرحمن کہتا ہے کہ اس طرف ایک وادی ہے جہاں پر بہت سارے غار ہیں۔ اس کے بعد دوان اور باقی سارے لوگ وہاں پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں اصلحان خاتون اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی علیار کی حفاظت فرما۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں علیار صاحب کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ حکیم ارکت صاحب کہتے ہیں کہ درویش جلدی کرو، ان کی سانس رک رہی ہے۔ اس کے بعد درویش ایک لوہا گرم کر کے حکیم ارکت صاحب کو دیتے ہیں۔ حکیم ارکت صاحب وہ لوہا ان زخموں کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ خون رک جائے۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے قتلوجہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب میری غلطی ہے کہ میں ان کو زندہ نہیں رکھ سکا، اگر یہ زندہ نہ بچے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ قتلوجہ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تمہیں یہاں پر زیادہ نہیں رکنا چاہیے، تمہیں فوراً سے اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہیے کیونکہ تم سپاہیوں کے کمانڈر ہو اور آل وہاں پہ لوگوں کو بہکائے گا اور فتنہ پھیلائے گا، اس لیے تمہارا وہاں پر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس پر حکیم ارکت صاحب بھی کہتے ہیں کہ قتلوجہ صاحب آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہاں پر یہ امن اور حفاظت میں ہیں، میں ان کا پوری طرح سے خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں رکنا نہیں چاہیے، آپ فوراً جائیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد قتلوجہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہاتھ علیار کے کمر پر رکھ کر دل میں کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے دوست کی حفاظت فرما اور اس کو صحت تندرستی عطا فرما، آمین۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔